پاکستان کو ڈبونے جا رہا ہے. بہت سارے صحافیوں کو یاد ہوگا میں اکثر اپنی انٹرویوز میں یہ کہتا تھا کہ میرے اس انٹرویو کو ہمارے سامعین ڈوبتے جہاز کا 9SOS سمجھیں. ہر انٹرویو میں نے جو بھی اینکر میرے پاس آئے میں ان کا گزار ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میری دانش میں ہماری تاریخ کی اس بات کو ڈوبتے جہاز کے آخری سگنل سمجھا جائے SOS. ہمارے وہ خدشات ٹھیک ہو رہے ہیں, ثابت ہو رہے ہیں. ابھی جو امینڈمنٹس آئی جا رہی ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے. 5 دفعہ. اور اسی اسپیکر نے 2 دفعہ اس میں لیا ہے, ایک 2 دفعہ اس میں. میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا. 93 میں جب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا, عمر ایوب کا والد اسپیکر تھا. میں نے دوسرے دن کھڑے ہو کے ان سے کہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ اسپیکر صاحب آپ نے کل ہم سے سینکڑوں لوگوں سے آئین کے تحفظ کا حلف لیا. میں نے حلف کا وہ تھوڑا پل کھنچوایا. میں نے کہا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو یہ پوری ہو گئی, اور اگر اس کے ہر لفظ کو ہم نے اس پہ بلیو رکھنا ہے, اوبلیگیشن ہے, پھر ہم یہ کیسے کر سکیں گے. انہوں نے کہا محمود بھائی میں آپ کی بات نہیں, اچھا صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا. میں نے کہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ہم سے حلف لیا کہ آئین کا ہم دفاع کریں گے. کس طرح کہتے ہیں اس بات کو وہ نہ کریں, آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا مجھے آپ سمجھائیں اگر یہ فارمیلٹی تو ہو گئی. کہتے ہیں نہیں وی مین اٹ. میں نے کہا پھر مہربانی کر کے ہم سب سے ایک اور عقبی لے لیں. کہتا ہے وہ کیا. میں نے کہا سے یہ لے لیں کہ اگر کوئی سرکار جرنیل یا کوئی اور آئین کو وائلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کے یہ تمام لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی اس دن سڑکوں پہ ہوں گے. میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا تو آئی چکنے صاحب آپ بیٹھ گئے. ہم سے بار ڈال دیا گیا ہے. آج یا جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, غلط عوام کو غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو عنصر ہے وہ مذہب کا ہے. اسلام ہمارا 2 ارب انسانوں سے مشترک ہے. 2 ارب انسانوں سے 54 اسلامی ممالک سے. یا تو ایک ہمارے ہاں ایک ہمارے اس میں جو افغانستان کا جو ملک ہے اس سے تو ہمارا رشتہ خونی بھی ہے, قبائلی بھی ہے, زبان بھی ایک, قوم بھی ایک. وہ رشتے ہم تب بھولیں گے اور بھولنا چاہتے ہیں, اکٹھ کرنا چاہتے ہیں جب یہاں جمہوریت کی بات چاہیے ہوگی, جب یہاں بنیادی انسانوں کا احترام ہوگا, جب یہاں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, ہر آدمی آئین کے سامنے برابر ہوگا. لیکن جب ایسے ہو 45% افراد غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو اور یاروں کو یہ پڑی ہو کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے تمام عدالت کی کارروائیوں سے مستثنیٰ کیا جائے. مسٹر سولیکسی کا نام نہیں لیتا, پھر کس کے تحقیقات ہوگی. ایران کے مریض کی جو مجبور سائیکل چوری کرتا ہے, ایران کی اس مریض کی جو بوٹ چوری کرتا ہے, اس کو آپ کیس چلائیں گے. اور بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے ملک ظلم لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ. یا ایک فرد کو, فرد جو بھی میرا باپ ہو دسمت اچھی سے میرے یہ بہترین دوست ہو, فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی. پاکستان کو, پاکستان جمہوریت کی مضبوطی, آئین کی مضبوطی, عوام کی مضبوطی, 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پوچھتا, یہ حق ہی نہیں پوچھتا. ہم نے میری مراد سب سے میں خود پھر آپ سب ہم اپیل کریں گے تمام سیکشن آف سوسائٹی کے, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ ججز ہوں,
چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ جو بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے یا آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادوں پہ حملہ ہے. Let's all get up and save the country. آج ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں.